وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز قدر تفصیل کے ساتھ لیکن مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ عمرہ کے بارے میں ہوگی۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے سلسلے کے اندر دو طرح کی عبادات اللہ رب العزت نے جاری فرمائی ہیں، ایک کا نام عمرہ ہے اور دوسرے کا نام حج ہے۔ فرق یہ ہے کہ عمرہ سال کے کسی بھی مہینے کے اندر کیا جا سکتا ہے اور حج جو ہے وہ صرف حج کے مہینوں کے اندر ہی کیا جا سکے گا۔ وہ میں حج کے مسائل کے اندر، حج کی فضیلت کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کر دوں گا۔ تو اس اعتبار سے عمرہ کی دو اقسام ہو گئی ہیں، ایک وہ عمرہ ہے جو انسان پورا سال کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اس کو نفلی عمرہ کہا جائے گا، اور دوسرا وہ عمرہ ہے جو حج کے ساتھ کیا جائے گا اور حج کا حصہ ہوتا ہے، وہ حج کے مہینوں میں ہی کیا جائے گا۔ وہ فرضی عمرہ ہوتا ہے، وہ حج کا حصہ ہوتا ہے۔ چاہے آپ نفلی عمرہ کا احرام باندھیں اور چاہے آپ حج کے لیے حج کے مہینوں کے اندر جو ہے وہ فرضی عمرہ کا احرام باندھیں، ان دونوں صورتوں میں طریقہ ایک ہی رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حج کے ساتھ کیا جانے والا عمرہ جو ہے اس کو کرنے کی بھی آگے دو میتھڈالوجیز ہیں، ایک حج تمتع کے ساتھ اور ایک حج قران کے ساتھ، جس کا طریقہ کار میں انشاءاللہ العزیز حج کے بیان کے اندر کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر عمرے کے بارے میں یہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر بیان ہوئی ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ پورا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے سکھایا ہے اور مسنون ہے، اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے تمام جتنے بھی اراکین ہیں اور واجبات ہیں اور جزیات ہیں ان کو پورا کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور میں یہ بار بار دہراتا ہوں کہ جس طرح دوسرے تمام اعمال کے لیے ان کی قبولیت کے لیے نیت کی اصلاح، اس کا اخلاص، ریاکاری سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، اس عمل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے، اور اسی طرح ہی اس کا رزق حلال کے ذریعے کرنا، یہ سارے کا سارا عمل جو ہے رزق حلال کے ذریعے کیا جائے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ، اور ایمان کی حالت میں کیا جائے تو یہ شرائط پوری ہونے کے بعد وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل صالح کہلائے گا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کہلائے گا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مبرور کہلائے گا۔ اس گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو بخاری شریف کے اندر 1782 اور مسلم شریف کے اندر 1256 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے اندر جو ہے وہ سال کے دوسرے مہینوں کے اندر جو ہے وہ عمرہ کرنا، پورے سال کے اندر عمرہ کرنا جائز ہے، اگر رمضان میں کریں گے تو یہ فضیلت آپ کو ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو امام ابو داؤد نے سنن میں بیان کی، حدیث نمبر 1990، اس میں بہت بڑی فضیلت تو اس سے بھی بڑھ کر آئی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر جو عمرہ کرنا ہے وہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا ہے، تو یہ اور زیادہ فضیلت بڑھ جائے گی۔ تو یہ ایک بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر سال کے سارے مہینوں کے اندر آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر عمرہ کریں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے وہ حیات مبارکہ کے اندر 4 عمرے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ذی القعدہ میں ہی آپ نے کیے ہیں اور ایک آپ نے حج فرمایا ہے۔ تو اس تفصیل کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ اب آپ جو ہے وہ سب سے پہلے عمرے کی فضیلت کے اوپر جو ہے وہ ذرا سن لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے عربی الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اور میں نے یہ بات بتائی ہے کہ عمرہ اور عمرہ کے درمیان، نمازوں کے درمیان، جمعوں کے درمیان جو کہا گیا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس سے مراد تمام علماء کے، جمہور علماء کی رائے کے مطابق اور بڑے بڑے اکابر علماء اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ کے مطابق اس سے مراد جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبۃ النصوح سے اور پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمرہ کی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو کے بعد اگلی چیز میں بڑی اہم جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عمرہ کے بارے میں کچھ اصطلاحات۔ 3 اصطلاحات جو ہیں وہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ کچھ ہیں جو عمرہ کے اراکین ہیں، جسے ہم رکن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ رکن کے رہ جانے سے کسی بھی صورت میں عمرہ نہیں ہوتا، وہ عمرہ ضائع ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے اس کو دہرانا پڑے گا۔ دوسرے حصے کو کہتے ہیں واجبات۔ واجبات جو ہیں یہ بہت ہی ضروری حصہ ہو جائیں گے عمرہ یا حج کے، اور یہاں میں عمرہ کے واجبات آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو ایسی صورت میں دم یعنی ایک قربانی دینے سے آپ کا وہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اراکین کو تو ہر صورت میں کرنا پڑے گا، رکن کو ہر صورت میں ادا کرنا پڑے گا، وگرنہ عمرہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ واجبات آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اگر نہیں تو پھر ہر واجب کے چھوٹ جانے کے اوپر آپ کو قربانی دینی پڑے گی، جس کو دم کہتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مسنون عمل ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری تو فرمائے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ استحباب ہے، افضلیت ہے، فضیلت ہے، اور وہ عمل مستحسن ہے۔ ان کو آپ جاری سنت کے طور پر یا سنت مؤکدہ کے طور پر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسنون عمل جو ہے وہ کسی طریقے وجہ سے رہ جائے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے، اور ایسا آپ کا عمرہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے اجر کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت مبارکہ کا لفظ جو ہے وہ صرف نفل پر ہی ہمیشہ نہیں بولا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر عمل میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، چاہے وہ عمل فرض ہے چاہے وہ عمل نفل ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرض عمل کو ادا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے تو اسی صورت کے اندر جو ہے وہ سنت مبارکہ بھی فرض ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نفل عمل کو کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو وہ سنت مبارکہ بھی وہ ہمارے لیے نفل ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اصطلاحات ہیں فرض اور نفل کی، اس کو چھوڑ کر یہاں پر جو ہم گفتگو کریں گے یہ فقہا کی ٹرم ہے مسنون عمل، یعنی ایسا عمل جس کے اوپر جو ہے وہ عمرے کا رکن نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، وہ اضافی اعمال ہیں، کر لیے جائیں گے تو اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ایک مسلمان کو اتنے لمبے چوڑے سفر کے اوپر جانے سے پہلے یہ بالکل ارادہ کرنا چاہیے، اور یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں ارکان اور واجبات تو ادا کروں گا، لیکن مسنون عمل جو ہے ان کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تاکہ میرے اجر و ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ یہ آپ کی جو ہے وہ معلوماتی گفتگو کے بعد اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمرہ کے اندر جو ہے وہ 5 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اس کے درمیان دوڑنا۔ نمبر 4، صفا مروہ کی سعی کو کرنے کے بعد آپ اپنے بال منڈوائیں گے یا اپنے بال کتروائیں گے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بال جو ہیں وہ صرف تھوڑے سے بال آخر کے اوپر اپنے انگلی کے برابر جتنا اس کا، یا آدھی انگلی یا پوری انگلی کے برابر جتنا بال بنتے ہیں ان کو وہ اینڈ کے اوپر سے کتروا لیں گے، ان کے لیے جو ہے وہ بال منڈوانا نہیں ہے۔ یہ نمبر 5، جب آپ لوگ طواف سے فارغ ہو جائیں، یعنی کہ آپ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے وہ کر لیں، تو پھر آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، جس کو عمرہ کی 2 رکعات کہتے ہیں، اور یہ ادا کرنی ہوتی ہیں مقام ابراہیم کے پاس۔
اگر مقام ابراہیم کے پاس آپ کو موقع نہیں مل رہا یا وہاں بہت زیادہ رش ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ بیت اللہ میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 5واں عمل جو ہے یہ عمرہ کا مسنون عمل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ 5 عمل جو ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جس میں سے 4 پہلے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور ان میں سے بھی اب میں ذرا تقسیم پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ نے میقات سے، وہ مقررہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، وہاں پر آپ احرام جو ہے اس کو باندھیں گے، اور احرام باندھنے کے بعد اس کی وہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں تو پھر وضو کرنے کے بعد بھی آپ جو ہیں وہ احرام کی 2 چادریں باندھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ عمرہ کی نیت کریں گے۔ عمرہ کی نیت جو ہے وہ آپ عربی زبان میں الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لبیک عمرتن یہ کہہ سکتے ہیں، اور اردو کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے عمرہ کی نیت جو ہے وہ کر لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے۔ تلبیہ کے الفاظ جو ہیں وہ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ یہ ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو ہے یہ دہراتے رہیں گے ہم اس وقت تک جب تک کہ آپ بیت اللہ شریف پہنچ کر اپنا طواف شروع نہیں کر دیتے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اسی طرح کریں گے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ صفا اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے بیت اللہ شریف کا طواف۔ اس سلسلے میں آپ ذہن میں رکھیے طواف کے سلسلے میں کہ آپ جب بیت اللہ شریف میں جائیں تو حجر اسود جو ہے اس کو آپ بائیں طرف رکھتے ہوئے، وہاں پر خیر آج کل جو ہے انہوں نے سبز رنگ کا ایک دائیں طرف جو ہے وہ ٹیوب وغیرہ یا نشان بھی لگایا ہوا ہے، وہاں سے آپ اپنے عمرے کو سٹارٹ کریں گے، اور پھر حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک آپ کا ایک چکر ہو جائے گا۔ اس کے دوران آپ کوئی دعائیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت، اپنے لیے دعائیں، دوسروں کے لیے دعائیں، استغفار، توبہ، ذکر و اذکار، تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ، درود و سلام، کچھ بھی آپ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ نے ایک دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے، وہ قرآن مجید کی مشہور دعا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ لوگ اپنے عمرہ کو شروع کریں حجر اسود کے پاس، تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، اس کو استلام کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں رش ہے، آپ وہاں جو ہے وہ اس کو بوسہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اس کو چوم نہیں سکتے، تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو چوم لیں گے، اور یہ عمل آپ ہر دفعہ کریں گے جب بھی آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے، اور حجر اسود کے پاس آپ استلام کریں یعنی اس کو چومیں، یا آپ اس کو ہاتھ لگا کر اس کا بوسہ دیں، آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ کہنے ہیں، اور یہ عمل جو ہے وہ آپ نے یہ 7 چکروں کے اندر جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ تیسرا عمل جو کرنا ہے وہ کہیں بھی مقام ابراہیم کے پاس یا کہیں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا پڑھیں جو ہے وہ کریں گے، اور آپ اگر یہ آپ کو آیت مبارکہ یاد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بہت اچھی بات ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں بھی ہے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون سورہ مبارکہ، اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے۔ یہ تیسرا کام آپ کا ہو گیا۔ چوتھا کام جو ہے وہ آپ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں گے، صفا مروہ کی اب سعی شروع ہو جائے گی، اور اس پر چڑھتے ہوئے آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ وہ ویسے وہاں پر لکھی بھی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا صفا پہاڑی کے اوپر جا کر اوپر نظر کریں گے تو اوپر انہوں نے جو گنبد نما چیز بنائی ہوئی اس کے اندر یہ پوری آیت مبارکہ لکھی بھی ہوئی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یہ الفاظ آپ کو عربی میں ادا کرنے چاہیے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں ابھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، تو اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر جو اہم کام آپ نے کرنے ہیں وہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف قبلہ رخ ہو کر، وہاں بیت اللہ شریف نظر بھی آ جاتا ہے، تو بعض اوقات
تو 3 مرتبہ یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات آپ نے جو ہے وہ پڑھنے ہیں، ایک دفعہ پڑھنے ہیں، اس کے درمیان دعائیں پڑھنی ہیں، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ صفا اور مروہ جو ہے یہ دعاؤں کا ایک بہترین مقام ہے۔ پہلا مقام جو ہے وہ جب آپ لوگ جو ہیں وہ 7 چکر لگائیں اس کا طواف کا، وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ آپ دعائیں مانگیں، اور دوسرا مقام جو ہے وہ یہ صفا اور مروہ کا مقام ہے۔ صفا سے یہ دعائیں کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ مروہ کی طرف جائیں گے، اور درمیان میں سبز رنگ کی جو 2 لائٹیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا دوڑیں گے، اور اس کے بعد نارمل روٹین سے چلتے ہوئے مروہ پر پہنچ جائیں گے۔ مروہ کے اوپر بھی اسی عمل کو آپ پھر دہرائیں گے، یہ کلمات جو ہیں وہ 3 مرتبہ، یعنی پہلے مرتبہ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعائیں، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ ان تمام کلمات کو پڑھیں گے، پھر اسی طرح ہی دعائیں، اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اور پھر آپ جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے۔ صفا اور مروہ کے اوپر جو ہے وہ لمبی دعائیں کرنا، استغفار کرنا یہ نہ بھولیے گا۔ اور صفا مروہ کے درمیان آپ کوئی بھی دعائیں، کوئی استغفار، تکبیرات، ذکر و اذکار، درود و سلام اور قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہی صفا مروہ کے درمیان آپ جو ہے وہ یہ 7 چکر پورے کریں، صفا سے آپ لوگ چلیں گے اور صفا مروہ کے اوپر جا کے آپ کے یہ چکر پورے ہو جائیں گے، تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے سارے سر کے بال جو ہیں ان کو منڈوانا ہے یا اس کو کٹوانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ مغفرت کی دعا کی ہے، اور کٹوانے والوں کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے مغفرت کی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے اور سر کو منڈوانا چاہیے۔ خواتین کا صرف 1 یا 2 پور کے برابر بال خود کاٹ لینا یا دوسری خواتین سے اس کو کٹوا لینا، دونوں طرح درست ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ خود بال کاٹ سکتی ہے؟ بالکل خود بھی کاٹ سکتی ہے یا اپنی کسی دوسری خاتون سے کہہ کے اس کو کٹوا سکتی ہے، تو یہاں آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ عورت کے لیے جو ہے وہ حالت احرام کی کوئی خاص لباس نہیں ہے، وہ اپنا عام لباس ہے، اسی کو وہ جو ہے وہ پہنے گی، اور سر کو جو ہے وہ اپنا ڈھانپ لے گی، لیکن اپنا احرام کی حالت کے اندر اپنے چہرے کو وہ نہیں ڈھانپے گی۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حالت احرام کے اندر اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، اس کو ننگا رکھیں گے، لیکن اگر وہ چھتری کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ سایہ حاصل کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے آپ کے اوپر جو ہے وہ چادر کے ساتھ سایہ کیا ہوا تھا۔ سر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگا رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت بلال نے سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احرام کی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے سر کو جو ہے وہ کسی سایہ دار چیز سے جو ہے وہ اس سے سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے 5 حصے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے چھٹی بات جو ہے، یہ یاد رکھیے کہ مستحب ہے، بہت بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہوئی ہے تو آپ عمرہ کے آخر کے اوپر بھی ایک قربانی ضرور کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یہ عمرے کا ایک آخری حصہ جو ہے یہ فرض بھی رکن نہیں ہے، یہ حصہ واجب نہیں ہے، یہ عمل جو ہے یہ مستحب اور افضل ہے، یعنی اگر کر لے تو بہتر ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ والے سال جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں اور مکہ والوں نے آپ کو جو ہے وہ عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جو ہے وہ پھر اپنی قربانیاں جو ہیں وہ ساتھ جو لے کے گئے تھے اس کو ذبح کر دیا تھا۔ تو یہ تقریباً حدیث مبارکہ کے اندر کم و بیش 70 کے قریب ایسے آتا ہے کہ اونٹ آپ ساتھ لے کے گئے تھے اور پھر آپ کو وہیں پہ آپ نے جو ہے وہ ذبح کر دیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمرے کے اندر بھی قربانی ہے، اگرچہ اس قربانی کو جو ہے وہ واجبات میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ عمرے کا مکمل طریقہ ہو گیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
پھر کہ عمرے کے اندر جو ہیں وہ کچھ ایسے عمل ہیں کہ جن کو مسنون عمل کہا جا سکتا ہے. مثلاً میقات پر پہنچ کر یا پہلے عمرے کی نیت کرنا، غسل کرنا، 2 سفید چادریں احرام کے لیے اوڑھنا، تلبیہ اور ذکر و اذکار پکارنا، حجر اسود کا بوسہ لینا یا اشارہ کرنا یا دائیں ہاتھ سے چھونا، اور پھر اس کو جو ہے وہ چوم لینا. رکن یمانی کا آپ لوگ جو ہے وہ استلام یعنی چھونا، لیکن وہاں بوسہ اور اشارہ نہیں ہے. طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا. صفا اور مروہ پر رک کر قبلہ رخ ہو کر کثرت سے دعائیں، استغفار اور ذکر و اذکار کرنا. اور یہاں جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ نہ بھولنا کہ الفاظ پڑھنا اور اس کے بعد دعائیں کرنا. یہ مسنون عمل ہیں عمرہ کے دوران. کچھ عمل ایسے ہیں جو عمرہ کے اندر منع ہیں، مثلاً بال کٹوانا یا منڈوانا. اور اگر کسی آدمی کو ضرورت کے تحت کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، جب ایسی پریشانی بن گئی ہے کہ عمرے کے دوران ہی اس کو بال جو ہیں وہ کٹوانے پڑ رہے ہیں یا منڈوانے پڑ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کو جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی. اور یہ مسئلہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 196 کے اندر موجود ہے. احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائے گا، سر کو ٹوپی یا کپڑے سے ڈھانپے گا نہیں، چھتری استعمال کر سکتا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، پیروں میں موزے یا جرابیں نہیں پہنے گا، عورتیں اپنے چہروں کو نہیں ڈھانپیں گے، بیویوں کے پاس آپ نہیں جا سکیں گے، اور حالت احرام کے اندر آپ نکاح نہیں کر سکتے. یعنی نکاح کا جو ہے وہ عمل جیسے ہوتا ہے کہ وہ خطبہ نکاح اور نکاح کا پورا عمل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. خشکی کا شکار آپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے اوپر تعاون کر سکتے ہیں. اور دوسرے محرم کے شکار کو بھی آپ نہیں کھائیں گے. اگر اس نے ایسا کیا ہے، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کیا ہے، تو پھر آپ اس کا شکار نہیں کھائیں گے. اسی طرح ہی اگر آپ نے جو ہے وہ، اور نہ ہی کسی محرم کے لیے شکار میں آپ تعاون کریں گے، اگرچہ آپ نے حرام نہ بھی باندھا ہو حدود حرم کے اندر. اور یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. یعنی خشکی کا شکار جو ہے اس صورتحال میں بالکل منع ہے، لیکن دریا اور سمندر کا شکار یعنی کہ مچھلی پکڑنا یہ جائز عمل ہوگا. اور اسی طرح ہی آپ لوگ حدود حرم میں کوئی گری پڑی چیز نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کوئی درخت اور گھاس آپ نہیں کاٹیں گے. ہاں، جائز امور کے اندر یہ ہے کہ آپ حالت حرام میں اور حدود حرم کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسا موذی جانور ہے جو کہ انسان کے لیے جو ہے وہ زہریلا ہے یا اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسے جانور کو آپ احرام کی حالت میں مار سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے لیے عمرے کا اس عمل کو جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سعادت ہماری قسمت میں اللہ رب العزت لکھے اور ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے اس عمرے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی صرف ذہن میں رکھیے، عمرہ کے لیے 5 بڑے اہم سٹیپس ہیں. نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا. نمبر 3، صفا مروہ کی سعی کرنا. نمبر 4، اپنے بال منڈوانا یا کٹوانا. نمبر 5، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنا. اگر وہاں جگہ نہ ہو تو آپ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. ان میں سے میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ پہلے 4 جو ہیں وہ اراکین اور واجبات میں سے ہیں، اور جو آخری عمل ہے وہ مسنون ہے، 2 رکعت پڑھنا. اور اس کے علاوہ ایک چھٹا عمل جو ہے وہ اضافی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ عمرہ کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جلد از جلد عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.